کل کچھ لوگ مجھ پہ فون سے پوچھ رہے ہیں، لوگ یوں بھی سوال کر رہے ہیں کہ بھائی حضور علیہ السلام ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے اور 12 تاریخ کو ہی وصال کیا، ایک ہی دن پیدا بھی ہوئے اسی دن، یعنی وصال کی تاریخ بھی وہی ہے، پیدا ہوئے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اور عین 63 سال کے بعد 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول کو وفات بھی ہو گئی، وصال بھی ہو گیا، رحلت فرمائی، پردہ فرمایا۔ ہم حضور کی میلاد کا جشن مناتے ہیں، وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ میں اس پر بھی حدیث پیش کروں گا، سنو گے؟ اس کو دل میں بساؤ۔ اس پر بھی حدیث ہے ہمارے پاس کہ جس دن ولادت ہو اسی دن وفات بھی ہو، تو وفات نہ مناؤ، ولادت مناؤ۔ اس پہ حدیث ہے، حدیث سیاہ ستہ میں ہے۔ سیاہ ستہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو 6 کتابیں ہیں نا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، یہ جو کتابیں ہیں ان سے سیاہ ستہ کہتے ہیں، اس پر سب لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ اس میں حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعہ عید المومنین ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ کیا فرمایا؟ جمعہ عید المومنین ہے۔ عید کا دن مطلب خوشی کا دن۔ کون سا دن؟ بولو بھائی، بولو یار، میں کبھی بلواتا نہیں ہوں لیکن آج بول دو نا۔ عید کا دن مطلب خوشی کا دن ہے نا، اس پہ متفق ہے آپ؟ بولو ہے کہ نہیں ہے نا؟ عید المومنین ہے، کون سا دن؟ یا رسول اللہ عید المومنین کیوں ہے جمعہ کا دن؟ تو حضور نے 2 باتیں بتائی خاص طور پہ، اور بھی بتائی لیکن خاص کون سی بات؟ 2۔ جمعہ عید المومنین اس لیے ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ اس دن آدم پیدا بھی ہوئے اور اسی دن وفات بھی ہوئی۔ یا رسول اللہ پھر ہم عید کیوں منائیں؟ آدم کی وفات پہ ماتم کیوں نہ کریں؟ اسی دن وفات بھی ہے، اسی دن میلاد بھی ہے، تو آقا کہہ رہے ہیں اس دن عید کا دن مناؤ۔ اب جو ہم سے کہتے ہیں کہ نبی کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی اور وصال بھی 12 ربیع الاول کو ہوا، تو تم وفات کا غم کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہم سے نہ پوچھو، یہ رسول اللہ سے پوچھو کہ آپ نے آدم کی وفات کے دن عید کا دن کیوں کہا؟ کیونکہ نبی لوگوں کو رلانے نہیں آئے تھے، روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب ایک ہی دن میں 2 باتیں ہو جائے، خوشی بھی اور غمی بھی، تو اس دن خوشی منانا چاہیے۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، حضور کی حدیث ہے۔ اور یاد رکھو، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جس دن فاطمہ رو رہی تھی، فاطمہ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ غم کسی پہاڑ پر بھی آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس دن تو حضرت عائشہ کا سہاگ اجڑ گیا تھا۔ واہ واہ، آپ پہ قربان جائیں، فاطمہ کا غم آپ کو کربلا کے دن یاد نہیں آتا، میلاد مصطفیٰ کے دن آپ کو یاد آ رہا ہے، شہزادے لوٹے اس دن آپ اس کی بات نہیں کرتے۔ سنو، مجھ سے سنو، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس بارگاہ کا غلام ہوں، پورے چیلنج سے کہتا ہوں، نبی کی موت پر فاطمہ نے نہیں رویا، یہ میرا دعویٰ ہے، نہیں رویا۔ سیدہ عائشہ نے نبی کی موت پر نہیں رویا، ابو بکر صدیق نے نبی کی موت پر نہیں رویا، پھر رویا کس پر؟ وہ سب جانتے تھے نبی زندہ ہے، پھر روتے کیوں تھے؟ نبی کے بچھڑ جانے سے روتے تھے، نبی کی موت پر نہیں روتے تھے۔ وہ جانتے تھے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی۔ آقا فرماتے ہیں فنبی اللہ حی، نبی زندہ ہے۔ کون کہہ رہا؟ حضور کہہ رہے ہیں، فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا سے بچھڑنے کا غم ہے، بابا کی موت کا غم نہیں۔ ابو بکر صدیق تم کیوں رو رہے ہو؟ بچھڑنے کا غم ہے، موت کا غم نہیں، وہ تو زندہ ہے۔ پھر اب ہم کیوں غم منائیں؟
अरे जो मिले थे वो बिछड़ने पे रो रहे थे, हम तो मिले ही नहीं तो बिछड़ने पे रोएंगे कैसे, गम कैसे मनाएंगे। आप गम की बात करते हैं, हदीस रसूल हमारे पास है, इसलिए याद रखो उस दिन खुशी मनाओ, वो खुशी का दिन है। शीरनी तकसीम करो, शरबत तकसीम करो, अपने घरों पे लाइटिंग करो। अगर तुम अपने घरों को जगमगाओगे, अल्लाह तुम्हारे दिलों को जगमगा देगा। अपने घरों पर नबी वाला परचम लहराओ, रसूल का झंडा लहराओ। यहां नबी का झंडा लहराओगे, वहां कयामत के दिन नबी के झंडे के नीचे जमा होने की सआदत मिलेगी। हश्र तक लहराएंगे, हश्र तक लहराएंगे हम झंडे मुस्तफा, हश्र तक लहराएंगे हम झंडे मुस्तफा। मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। परचम लहराओ और बता दो, कहने की जरूरत नहीं, तो जिस पार्टी का होता है उसके घर पे उस पार्टी का झंडा लगा होता है। तुम मोहम्मद की पार्टी के हो, मुस्तफा जाने रहमत की पार्टी के हो, तुम्हारे घर पे नबी का झंडा होना चाहिए। कोई मना करता है तो न मानो। अरे जब इतनी हदीस कोई सुन ले तो बेवकूफ ही होगा जो न माने। हदीस सुनी आपने, इतने सबूत सुने।